اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ اور ہم ان سے کہیں گے، جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مال مانگے، اور مال بھی اپنے لیے نہیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین، یہ جو مال مانگا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یعنی دینے والے کا بھی فائدہ اور جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ۔ تو یہودی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مال ہم سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کے پاس تو خود ہی بہت ہے، کیا اللہ فقیر ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ سب کا حساب ان کو دینا پڑے گا وہاں پر، جب کہ انہوں نے اللہ کی بات بھی نہ مانی اور پیغمبروں جو نیک بندے تھے ان کو بھی ناحق جو ہے نا قتل کیا اور ان کو تکلیفیں دی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 183 کے اوپر ہیں، آل عمران، اور پارہ نمبر 4 ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، تو ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جن کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، اور آپ تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل میں وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں کامیابی کو ڈسکس کر دیا۔ کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا۔ باقی دنیا کی جو کامیابی ہے یہ تو سب کچھ فریب ہے، آج ہے کل غائب۔ یا تو کامیابی غائب ہو جاتی ہے یا انسان غائب ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ سب تو فریب نظر ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ اصل جس چیز کی طرف بھاگنا ہے وہ جنت ہے، اور جس چیز سے بچنا ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اس کو نشان لگائیے گا۔ اکثر جگہوں پر یہ پیش کی جاتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ آپ بھی سمجھ لیں، ہم بھی سمجھ لیں اصل کامیابی کیا ہے۔ اگر کوششیں اس سمت میں نہیں ہیں تو پھر انسان دنیا میں چاہے کتنا بھی کامیاب ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب آنکھ بند ہوگی تب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 186 پر ہیں، سورۃ آل عمران اور پارہ نمبر 4 میں، مسلمانوں تمہیں جان اور مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر یعنی تقویٰ کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی پیچھے ڈال دیا، اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اس وقت جو یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو تکلیفیں تھیں اور مشرکین مکہ سے، یعنی پورا آپ دیکھیں اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جس کے اوپر پورا عرب پل گیا تھا اس کو مٹانے کے لیے، تو وہاں پر جو عمل تھا وہ بھی تکلیف دہ، جو باتیں تھیں وہ بھی تکلیف دہ، جو افواہیں تھیں وہ بھی تکلیف دہ۔ کوئی ایسی دل کے حوصلے والی بات نہیں ملتی تھی جو مسلمانوں کو خوش کر سکتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتی۔ آپ دیکھیں ایک انسان جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کو اس کے فلاح کی طرف بلا رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اسی کی دنیا دشمن ہوئی پڑی ہے۔
تو یہاں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے کہ اصل خدا ترسی کے کام کے ساتھ لگے رہنا، اور دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ اصل مومن کا کام یہی ہے، ہم کسی واہواہی کے لیے کام نہ کریں، ہم اللہ کے لیے کام کریں۔ واہواہی تو خود ہی مل جانی ہے، اور اگر نہیں بھی ملتی تو ہو کیئرس، کوئی الزام دیتا رہے، لیکن اس الزام سے کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کے بھی ساتھ ہے۔ کوئی مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہو کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں وہ بہترین امت جو نکالی گئی ہے، اور ہم نے آپ کو وہ حدیثیں نہیں پڑھ کے سنائی کہ جس میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہم کو سب سے بہترین امت دی گئی ہے۔ ہم اور آپ کو صرف بہترین اٹھایا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ ہمیں بہترین امت بنایا گیا ہے، اور ہماری تعداد جنت میں 1/3 ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے نا 2/3 ہوگی، کہیں پر 1/3 ہے، کہیں پر 2/3 ہے، 1/3 کہیں پر 2/3 ہے۔ تو اگر 2/3 جنت میں یہ امت جا رہی ہے، پچھلی تمام امتوں کی تعداد کو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، اور اس امت کی تعداد کو دیکھیں تو تعداد میں بھی کم ہے، وقت بھی بہت کم ہے ہمارے لیے، عمر بھی بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اگر تھوڑی سی خیر ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو اس امت کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو بس ذرا سی نمی اپنے اندر اگر پیدا کر لیں ہم، اور یہ نمی ہے ایمان کی، تو پھر زرخیزی دنیا دیکھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو جلا بخش دے، اور ہم اپنے ایمان کو اپنے اندر اتار لیں، تو پھر یہ جو ایمان ہے یہ ایسی بہاریں دکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد کی زندگی کے لوگوں کے لیے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ بن جاتا ہے، ایک رحمت بن جاتا ہے، ایک انسپریشن بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، ہم ایسے ہی بنائے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو جہاں خوش ہونے کی بات ہے کہ ہماری اتنی بڑی تعداد جنت میں جانے والی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ان میں سے موجود ہوں، ہم انہی میں سے ہوں، اللہ کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ بہت اچھا دنیا میں وہ کر آئے جو تم پر ذمہ داری تم پر ڈالی گئی تھی۔ اللہ کرے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے کہ ہم پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے پاس جب جائیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے ہمیں بخش کے اپنے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحبت پائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے کہ ہم صحابیات کے امہات المومنین کی صحبت پائیں۔ یہ ساری وہ خواہشات ہیں جو کہ انسانوں کے دل میں، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ویسی محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہم ان لوگوں کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، کس طرح انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، اپنا گول بنا لیا۔ تو آمین انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر اب ہم آ رہے ہیں آخری رکوع ہے میرے خیال میں سورہ آل عمران کا، اور بہترین آیات ہیں، مشہور آیات ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہے، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور ان آیات کے بارے میں ہے کہ ان آیات کو جب نازل ہوئی ہیں تو مشہور حدیث موجود ہے انہی آیات کے نزول کے، شان نزول کے سلسلے میں، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا، صحابہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زندگی کا، یعنی آپ جا چکے تھے دنیا سے، تو انہوں نے آ کے حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ بتائیے، تو آپ رونے لگیں، کہنے لگیں کیا بتاؤں، آپ کا تو ہر معاملہ ہی عجیب تھا۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ لحاف میں لیٹی تھی، مجھ سے کہنے لگے عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ پسند تو ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے یہ بھی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے۔
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے نیت باندھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے نیت باندھی تو آپ اتنا روتے رہے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے سے گر کر زمین کو بھگوتے رہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے، آپ روتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے، آپ روتے رہے، اور اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو جب نماز ادا کی تو میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، اتنا گریہ وزاری، اتنا رونا کیوں؟ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف تو کر دیے، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں روتے ہیں اتنا، پھر کیوں اتنی گریہ وزاری ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو پھر انا کون عبدن شکورا، کیا میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کے آنسو ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیوں نہ روں جبکہ آج میرے اوپر ایسی خوبصورت آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ نے انہی آیات کو تلاوت کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ماشاء اللہ۔ کہ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اس ایک رکوع کے اوپر، اس احسان کے اوپر، اللہ نے کتنی بشارتیں نازل کی ہیں میرے لیے۔ اور ہم اور آپ کا رونا کن باتوں کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ نماز میں روئے ان اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم روتے ہیں اپنی صرف مصیبتوں کے اوپر، تو اللہ کے آگے اپنے اس احسان کے لیے بھی کبھی روئیں کہ اللہ تو نے کتنے احسانوں سے نواز دیا، جب کہ تو نے ایمان ہمیں عطا کر دیا، جب تم نے اپنے کلام کی قربت عطا کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قربت عطا کر دی، وہ علم عطا کر دیا جو علم کے میرے لیے اور آپ کے لیے جنت کی راہ پر چلنے کے لیے روشنی اور مینار ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہم لوگ جو یہاں پہ جمع ہیں اور سن رہے ہیں اور دور قرآن سے گزر رہے ہیں، یہ بات بھی گریہ وزاری کی ہے، یہ بھی شکر کا مقام ہے، یہ بھی صدقے کا مقام ہے، یہ بھی اللہ کے آگے جھکے رہنے کا مقام ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ایمان کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے باوجود جہالت میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو ایمان کے باوجود اللہ کی اتنی سی پہچان، اللہ کی اتنی سی رمق بھی سمجھ نہیں آتی، دل ان کے بالکل بند ہیں اور بالکل جو ہے مہر لگی ہوئی ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں یہ نرمی کہ اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے، اللہ کے کلام سے محبت بھی ہے، اللہ کے کلام کے لیے وقت لگانا بھی ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا بھی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کوشش کر کے اللہ کے راستے میں جھکانا بھی ہے اور عمل کی کوشش بھی ہے، تو بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اکون عبدن شکورا سے سیکھیں کہ عبدن شکور کیسا ہوتا ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس میں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی جو ہے وہ بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار کیا بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی عبث یعنی بیکار کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے اصل میں بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو بندہ مومن کی دعا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں،
اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ سامان مہمانداری ہے، ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس آذان ہو رہی ہے، تو تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر اس کو سمجھ لیتے۔ ان آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بات بتائی؟ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ غور و فکر اور تدبر یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایمان والے سنجیدہ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ جو کہتے ہیں اندھے بہرے بن کے گزر جانا، پھر ایسا انسان جو چیزوں کے آگے اندھا بہرا بنا رہتا ہے، اپنی کوئی ایسی دھن پکڑ لیتا ہے، پھر کسی چیز سے نہ کوئی عبرت لیتا ہے، نہ کوئی نصیحت لیتا ہے، نہ کسی چیز کے اوپر غور کرتا ہے، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا، وہ اللہ کی کبریائی تک نہیں پہنچ پاتا، وہ ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایمان والوں کا یہ شیوا ہے، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ آج اگر وقت کی تیز رفتاری یا زندگی کی تیز رفتاری ہمیں موقع نہیں دیتی غور و فکر کا، تو بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو پکڑ کے بٹھائیں، جانماز پر تھوڑی دیر بٹھائیں اپنے آپ کو، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں تھوڑی سی دیر کے لیے، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے نا، بیٹھ ہی جائیں اللہ کی یاد میں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے اللہ کے احسانوں کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، کائنات کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر تھوڑے سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، 5 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، جو زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں اگر ہم نے جانماز سے اپنے آپ کو اٹھا لیا تو بہت بڑا کمال کر گزریں گے شاید ہم دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ وہ 5 منٹ اگر جانماز پر گزار دیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ اپنی طبیعت کے اندر، میری طبیعت کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، ایک اللہ کی ذات سے محبت پیدا ہوگی، ایک آخرت آنکھوں سے دکھائی دینے لگے گی۔ تو یہ جو بھاگم بھاگ لگی ہے زندگی میں کہ بھاگو، بس بغیر نیت کے نماز شروع کر دو اور بغیر اللہ کی یاد کے نماز ختم کر دو، اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہو جاؤ، دعا کی بھی جو ہے نا وہ میرے پاس اگر نہیں ہے وقت، تو پھر اصل اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ کردار، یہ صفت اور یہ سکھا رہے ہیں کہ ایمان والے لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں، غور کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ نشانی انسان دیکھنا چاہے تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک چونٹی کو بھی دیکھ کے اللہ کی نشانی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو اور ہم کو اللہ کی نشانیاں دکھائی دیں گی اگر میرے پاس بصیرت کی نگاہ موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو نشانیاں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے اور پچھلی امت سلف اس معاملے میں بہت ہی زیادہ خوش نصیب تھے، جبکہ ان کو اتنا تیز رفتار وقت نہیں ملا تھا، سکون تھا ان کی زندگی میں، وہ اللہ کی نشانیوں میں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے، آپ دیکھیں یہ بصیرت کی نگاہ کیا ہوتی ہے، کہ جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے، اور وہ میرے لیے عبرت کا باعث ہے، وہ میرے لیے عبرت ہے۔ گھر سے نکل کے جو چیز بھی دکھائی دی وہ اللہ کی ایک نعمت لگتی ہے انسان کو، اور اس کے اندر اللہ انسان کے لیے نصیحت ہوتی ہے موجود۔
اسی طرح امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کا فکر، غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسن کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں اور بھلائیاں پیش کر دے گا۔ یہ ہے نا محاسبہ میں، غور و فکر کے اندر محاسبہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا اگر جلوہ ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جس انسان کو باریک بینی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ اور لقمان حکیم کی نصیحت کیا ہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر یہ بڑھ جائے اس قدر انسان کے راستے پر وہ کھل جاتا ہے، وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ساری آج کے دور کے لیے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمیں آج کے حالات نے تھوڑا بہت یہ کچھ عطا کر دیا کہ ہم تنہائی میں آ گئے، تھوڑا لوگوں سے الگ ہو گئے، جہاں پر اس کی وجہ سے کبھی کبھی فکر اور پریشانی آتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے مل کے خوش ہونے والے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ان سے محبت سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں پر یہ جو تنہائی مل گئی ہے تھوڑی سی، اور تھوڑا سا موقع مل گیا، یہ بھی بڑا غنیمت ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا، یعنی غور و فکر زیادہ ہوگی، اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ پھر خود فرماتے، سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ کی مالک اور بقا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی جائے لیکن دلچسپی نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، اور تیسرے حصے میں پانی پی، اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ تو یہ ہے ساری کی ساری باتیں کہ انسان جو ہے نا، حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، اے ضعیف انسان، کمزور انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنے گھر مسجدوں کو بنا لے، یعنی مسجدوں میں انسان رہ جائے، اور اگر ہم عورتیں ہیں مسجدوں میں نہیں رہ سکتے تو اپنے گھروں میں مسجد بنا لیں، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ساری کی ساری وہ حالتیں جو کہ ہمیں سکھائی گئیں، جو لوگوں نے سیکھیں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہمیں بتاتے ہیں، جو صفت بیان کی ہے یہ اولو الالباب کی، وہ کیا ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے
ہر حالت میں اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی یاد ہر حال میں کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی کہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے ہر حال میں. لیٹ کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے زمانے میں ادب و اداب کے اعتبار سے قرآن کو لیٹ کے پڑھنا منع کرتے تھے، تو لیٹ کے بھی قرآن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں صفات یہ بیان کی ہیں کہ اللہ والوں کی یہ صفات ہوتی ہیں. اسی طرح یہ دعا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس دعا کو، ان آیات کو یاد کر لیا جائے تاکہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ، تاکہ انسان اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکے. اور دوزخ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ مانگا گیا ہے اس دعا کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین ہم ایمان لے آئے اور ہم نے کوشش کی، عمل کی، تو ہمیں بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ کا جواب ہم نے سنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کوئی عورت ہو یا مرد ہو، جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنے اللہ کے پاس اجر پائے گا، کسی کا اجر کم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کے راستے میں کوشش کی جائے، جہاد کی جائے، اپنے جان اور مال کا جو ہے وہ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے، اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو کہ دنیا میں ایمان والے نہیں ہیں، یا اگر ایمان والے ہیں تو نافرمان ہیں. ان کی کامیابیاں، ان کی چلت پھرت، یا جو اسلام دشمن ہیں ان کی چلت پھرت، ان کی کامیابیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. چند روز کا سامان ہے، یہ سامان آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والو، اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینا ہے. اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینا ہے. لوگوں کے مقابلے میں کمر کس کے رابطو، لوگوں کے مقابلے میں رباط میں رہنا ہے. اور رباط کا مطلب کیا ہے؟ رباط کا مطلب ہے کہ اللہ کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والا. رباط کا مطلب ہے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری پکڑنا. تو رباط میں رہو اور کمر بستہ وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ کے سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون. اور رباط کے بارے میں ہے کہ اللہ کے راستے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن کی یہ تیاری جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا سرحدوں کی تیاری کے لیے کیا جائے، اس کے لیے ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا اور جو اس میں سب سے افضل ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک دن رات کی جہاد کی تیاری 1 ماہ کے کامل روزوں اور 1 ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے. اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یعنی یہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے. مسند احمد میں ہے کہ ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے. تو یہ بات ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جن کو قبر کے فتنے سے نجات ملتی ہے. قبر کے فتنے میں منکر نکیر نہیں آتے، آزمائش نہیں ہوتی، اور وہ جو خوفناک مرحلہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ خوفناک ہے اور انسان کے ہوش اڑا دینے والا ہے، وہ فتنہ، وہ آزمائش، وہ ایسے لوگوں کے اوپر برپا نہیں ہوتی. اس میں سے ایک شہید ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، جہاد کی تیاری میں لگا رہنے والا، اور تیسرا جو شخص ہے وہ یہ کہ جس کی موت جمعہ کے دن ہو، یعنی جمعرات کے شام سے مغرب کے وقت سے لے کر کے جمعہ کے مغرب تک، جمعہ کے دن فوت ہونے والا نیک بندہ. اب جمعہ کے دن کوئی بھی بدعمال بھی اگر فوت ہو رہا ہے تو اس کو نہیں ملے گی. یہ نیک بندہ اگر کوئی فوت ہوا ہے جو واقعتاً اللہ سے ڈرتے ہوئے جس نے زندگی گزاری ہے، اس کے اوپر قبر کا یہ فتنہ برپا نہیں ہوتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ نے یہ کہا،
حضرت سلمان فارسی کے پاس ہے کہ لوگ آئے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں. آپ نے فرمایا ہے ایک دن سرحد کی حفاظت ایک مہینہ کے صیام اور قیام سے افضل ہے، اور جو اسی حالت میں مر جائے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں ایک دن سرحد کی حفاظت ایک سال کے جو ہے نا قیام اور صیام سے بہتر ہے. یہ بھی بات ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جو کوئی حدیث جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی سردی کے حالت میں اچھی طرح احسن وضو کرے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، پیدل چل کر نماز کے لیے جائے. اب ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، ہماری نماز تو یہیں پر ہے، گھروں میں ہی ہے. تو ہمارے لیے صرف کیا ہے کہ ٹھنڈک میں اچھی طرح ٹھنڈک لگ رہی ہے یا کوئی بھی تکلیف دہ مرحلے میں پوری طرح احسن وضو کرنا اور ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، کہ ایک نماز پڑھی ہے شوق و ذوق کے ساتھ اور دوسری نماز کے انتظار میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. تو یہ جو رباط ہے اس کا اجر گھر بیٹھ کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس رکوع کو یاد کریں اور اس کی دعا کو یاد رکھیں، اپنے غور و فکر کو بڑھائیں اور اپنے لیے یہ رباط کا اجر لے جائیں، جبکہ ایک نماز سے دوسری نماز کی حالت میں رہنے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا. بہت سارے اجر ہیں. یہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی تو اب یہ مصیبت، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت نہیں سمجھتا، لیکن دل کے اندر شوق بڑھنا چاہیے، نہ کہ خوف بڑھے یا پریشانی بڑھے کہ اب نماز کا ابھی تو ایک نماز پڑھی تھی دوسری نماز کا وقت دوبارہ آ گیا. ہم یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں، ابھی بھی بتا رہے ہیں. 50 وقت کی نمازوں کا اجر حاصل کر سکتا ہے ایک بندہ ایک دن میں محض 5 پڑھ کر کے. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اجر موجود ہے میرے لیے کہ 50 نمازوں کا اجر اس امت کو ملا نا، امت محمدیہ کو ملا. یہ ساری نعمتیں جبھی تو یہ امت جو ہے وہ 2/3 ہوگی جنت میں. اللہ نے ایسے معاف کرنے کے اور اجر بڑھانے کے ایسے ہمیں ٹولز دے دیے ہیں اور ایسی ہمارے اوپر کرم اور نوازش اور بشارتیں کی ہیں کہ جو دوسری امتوں کو حاصل نہیں تھی. 5 نماز کے اندر 50 نماز کا اجر ہے. 3 روزے کے اندر جو ایام 20 کے یہ 3 روزے ہوتے ہیں، شعبان کے ہوں گے 13، 14، 15، جو کہ 27، 28 اور 29 یعنی دس سیٹرڈے، کمنگ سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے. دوسرے علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15. یہاں پر امریکہ کے لیے یا USA کے لیے یہی ہے سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے. ان 3 روزوں میں پورے 30 روزوں کا اجر موجود ہے. Buy 1 get 10 free، نماز میں بھی روزے میں بھی. سبحان اللہ. تو آپ اور ہم اس کے باوجود اگر جو ہے وہ محروم رہ جائیں، ہر وضو کے اندر گناہوں سے معافی اور گناہوں کا دھلنا موجود ہے. ہر وضو کے بعد جنت کے وہ دعائیں پڑھنے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے اور آپ کے لیے. تو کم اجر موجود نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے. صرف فکر بڑھانے کی ضرورت ہے. تدبر، مراقبہ، مجاہدہ، محاسبہ، میں کہاں اپنا اجر جو ہے نا وہ لوز کر رہی ہوں. ہر دن کتنے اجر سے جو دوسرے لوگ، فکر کرنے والے لوگ، اپنی نگرانی رکھنے والے لوگ، اللہ والے لوگ جہاں اتنے اجر لے جا رہے ہیں، میں کہاں پر محروم ہوں. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے اس اجر کو بڑھا کے رکھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی صفت کو یاد رکھتے ہیں کہ جو اس رکوع کے نازل ہونے کے وقت میں ہوئی، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ الرحمن ہے جس نے علم القرآن، کہ اس کی رحمانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کا علم سکھایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج یہیں پر رکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج سورہ آل عمران کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے اور یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے. سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل شروع کریں گے. اور آج جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، جو پڑھی ہیں، اس میں سب سے ضروری جو بات تھی
وہ یہ تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر ہم نے اپنا جاب ڈسکرپشن پڑھا کہ ہمارے برپا کیے جانے کا، میرے پیدا کیے جانے کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت ہے وہیں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وہیں پر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کی طرف دعوت دی ہے ہم کو اور آپ کو، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، صفات بیان کی ہیں جو کہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ بھی سکھایا کہ ایمان والے تو اصل میں وہ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے کوئی بھی برا کام ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی خیال بھی گزرتا ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ سے اپنے قصوروں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ تو توبہ کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ کے اندر انسان کی نجات ہے، اور اپنے مرنے کی تیاری کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ انسان رحمت کے ساتھ اور رحم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے لوگوں کے ارد گرد، اپنی کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد کے ساتھ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی حالت جو ہے نا انسان کی، ایمان کی حالت ہے، اگر ایمان موجود ہے تو آزمائشیں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کے ذریعے ہی ایمان کو نکھارنا ہوتا ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے ہی انسان کو جو ہے نا وہ نوازا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھی عقل ہے، شعور ہے، تو پھر تم تدبر کرو اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارو اور یہ دعائیں مانگتے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ کامیابیاں عطا کرے کہ ہم، اللہ کرے کہ ہم عباد الرحمن بن جائیں، اللہ کرے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر اتر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن اور تدبر قرآن بھی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی بشارتوں اور کے اوپر غور کرتے ہوئے اس میں سے اپنا حصہ لے جائیں، اس لیے کہ اگر غور نہیں کریں گے، اگر یاد نہیں رکھیں گے تو پھر یہ حصہ میری زندگی سے روزانہ جو نکلا چلا جا رہا ہے، روزانہ جو اس میں فائدے، ہر دن جو 24 گھنٹے کے اندر جو میری زندگی میں فائدے موجود ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کے ذریعے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور قرآن سے بہت کچھ سیکھنے والا اور تبدیل ہو جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، جبکہ ہم تزکیہ نفس اور دلوں کی صفائی کے اس پروگرام سے بھی گزر رہے ہیں کہ ہمارے دل، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روزانہ کی اس بارش سے ہمارا دل دھل کے ایمان کی چمک حاصل کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم سبوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو سبق ہے، جو نصیحت ہے، اے اللہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کھینچ سکیں، اپنے آپ کو پش کر سکیں اللہ کے پسند کے ان کام کے لیے۔ اور جہاں کہیں بھی میری محبت اللہ کی محبت سے، اللہ کے جو ہے وہ نافرمانی سے ٹکراتی ہے، اللہ ایسی محبتوں کو قربان کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے درجے پر پہنچا دیجئے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال میں سے ان تمام حرکتوں کو نکال دیجئے جو آپ کو ناپسند ہیں اللہ، اور ان تمام اعمال کو ڈال دیجئے اللہ جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ایسے اعمال جو ہمیں جنت سے قریب کر دیں، اور اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ایسے اعمال سے اور ایسے عمل سے آپ کی پناہ جو ہمیں جہنم سے قریب کر دیں۔ اللہ ہماری زبانوں کے اوپر یا اللہ ہمارے اعمال کے اوپر تقویٰ عطا کر دیجیے اللہ، اللہ کا خوف اور اللہ کی پکڑ کا احساس پیدا ہو جائے اللہ، یا اللہ اپنے قبر کا احساس پیدا ہو جائے، یا اللہ اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ ہم سب کے آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو قبول کر لیجیے، جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف کر دیجیے، اور جو اس کے اندر فائدہ ہے اللہ وہ اسے آگے تک پہنچا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اس دین کی خدمت کرنے والا انصار اللہ بنا دیجیے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو اس
خدمت پر معمور کر لیجیے اور ہم سب کی طرف سے قبول کر لیجیے اے اللہ یا رب العالمین۔ ہم سب کی اولادوں کو اور ہم سب کی نسلوں میں سے اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے لوگ پیدا کیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کو، ہمارے جد امجد کو، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، یا اللہ ہمارے مائکہ، ہمارے سسرال، جو کوئی بھی اللہ آپ کے پاس ہے ان کو بخش کر کے ہمارے استادوں میں سے اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا کیجیے، اور جو زندہ ہیں یا رب العالمین ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اے اللہ ان کو ایمان کی زندگی اور سلامتی کی زندگی عطا کیجیے یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سب کو اپنے راستے میں پسند کر لیجیے، ہمت طاقت قوت عطا کیجیے یا اللہ، تاکہ اس دنیا کی مشکلوں سے نکل کر یا رب العالمین آپ کی رحمت میں پناہ حاصل کر سکیں یا اللہ یا رب العالمین۔ اس بیماری کو اس دنیا سے دور کر دیجیے جس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے یا اللہ۔ دنیا کے اندر امن و امان اور شفا اور سلامتی عطا کر دیجیے یا اللہ، دنیا کو کھول دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو ہم اس کو بیماری سے بچنے کے لیے جو راستے، جو دوائیں جو لوگوں نے بنائی ہیں آپ کے ہی علم سے بنی ہیں یا اللہ، اس کے اندر شفا ڈال دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری خوشیاں ہمیں واپس کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، انسانیت اتنی اللہ سے بے پرواہ اور مسلمان اس سے زیادہ اللہ سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اے اللہ ہم سب یا اللہ ہم سب آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں اے اللہ، اس امت کو ہدایت سے نواز دیجیے اور ہم سب کی توبہ کو قبول کر لیجیے یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنائیے اور نیک اور صالح اٹھائیے، ہماری اولادوں میں سے بھی یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کر دیجیے اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ۔ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے اے اللہ، خاص طور پر ہماری سمینہ روحی، ہماری مدیحہ، ہماری جو ہے وہ ڈاکٹر عتیق الرحمن، ہماری شاہدہ اور ہمارے روبینہ کے والد اسد الدین، اور جو ہمارے ماموں اور جو بھی کوئی یا اللہ بیمار ہیں، ہماری بزرگ جو ہماری آنٹیز ہیں، آمنہ آنٹی، ہماری کلیم النساء آنٹی اور دوسری تمام کو یا اللہ صحت سے نوازیے، جو ہماری بڑی بہنیں ہیں، جو ہماری بزرگ بہنیں ہیں اللہ ان سبھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے اللہ۔ ہمارے شمیم کے شوہر رؤوف بھائی کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے اے اللہ۔ جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں ان سبھوں کو یا اللہ، سبھوں کو عافیت والی زندگی اور صحت والی زندگی عطا کیجیے اور ایمان والی زندگی عطا کیجیے اللہ۔ ہم سب کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔